اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریف تمام خواتین و حضرات کی دلی دعاؤں اس ذکر پاک کے صدقے نال قبول و منظور فرمائے جناب غلام نبی پٹی صاحب اور اس کرتے جتنے مرحومین میں خالق الجوار رحمت جلال سے میرے محترم سامعین جی میں آیت مجیدہ جناب کے سامنے اس میرے واسطے پڑھی ہے یہ سورہ مبارکہ حشر کی 7 نمبر آیت مجیدہ ہے یہ 28 پارے چنوں میں آیت مجیدہ کا آخری حصہ جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا یہ جنہیں 2 آیتیں نے پہلیاں یعنی اس تو پہلے یہ 2 یعنی 6 نمبر 7 نمبر یہ دراصل خیبر تو بعد جڑا مال آیا وہ دے متعلق تقسیم دے متعلق آیا کہ مال غنیمت الگ ہے اور مال فے الگ ہے جہدے تے لوگوں نے کچھ نہ کچھ گھوڑے دوڑائے کچھ کم کیتا کچھ نہ کچھ ان پالی دیں انہوں مال غنیمت کیا جاتا ہے اور جڑا مال فدق دیا یہودیاں نے سرکار دو عالم دی بارگاہ خود پیش کیتا اللہ فرماتا ہے انہوں نے ایسا روح پا دیتا پیغمبر دا اور روح تو مرعوب ہو کے جڑا انہوں مال سرکار نے خود پیش کیتا وہ فدقی اور انہوں مال فے کیا جاتا ہے اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ چی ونڈ کر دیتی کہ مال غنیمت چ مجاہدہ دا حصہ ہے مال فے وچ نہیں وہ مال فے پیغمبر دا حق ہے وہ پیغمبر جنہوں دل کرتا ہے عطا کر دے پیغمبر بھی کسی نے دینا ہی نہیں لیکن بندے کو جو حصہ طلب نہیں کر سکتے وہ جو وراثت نہیں پا سکتے وہ پیغمبر دا خاص حصہ ہے اس آیت مجیدہ دے آخر تے کیونکہ میرا موضوع یہ آیت مجیدہ جڑی میں پڑھی اگرچہ ایک مخصوص وقت آیت نازل ہوئی لیکن علماء نے ہر حدیث کی کتاب تو پہلے تقریباً اس آیت دے حصے نو لکھے آیت نہیں آیت دے اس حصے نو لکھے کیونکہ دراصل صرف یہ مال فے اور مال غنیمت واسطے یہ آیت نہیں پورا دین اس آیت بند پورے دا پورا دین اس آیت مجیدہ دے اس حصے بند ہے اس وجہ میں جدوں یہ ترجمہ کراں گا تو انشاءاللہ واضح ہو جائے اگرچہ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ جدے تے تساں گھوڑے نہیں دوڑائے اونٹ نہیں دوڑائے تساں کچھ بھی نہیں کیتا یہ جڑا 39 دن بندے رہے نا جی خیبر کچھ نہ کچھ تو انہیں کیتا ہی ہے جڑا کچھ نہ کچھ کیتا ہے وہ دا حصہ انہوں دا بڑھتا ہے فتح کے جی کسی دا حصہ نہیں ہے وہ اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ دے آخر تے مسلمانوں ہدایت کی تھی اس ہدایت میں صرف فتح اور صرف مال غنیمت کی گل نہیں پورا دین دے بند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت مجیدہ نے میٹرک دے نصاب دا حصہ بھی بنایا گیا باقاعدہ یہ آیت نصاب موجود ہے ساری آیت نہیں جی ساری آیت لکھن تو پھر فدق والی تفسیر دسنی پہنتی ساری آیت لکھن تو فدق بھی دسنا پہنتا ہے مال غنیمت بھی دسنا پہنتا ہے وہ جنہیں کو آیت نصاب دا حصہ ہے وہی میرا موضوع ہے آج اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ اے مسلمانوں جو تمہیں محمد دے وہ لے لو جو تمہیں رسول دے وہ لے لو وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جہاں سے حضور منع کریں وہاں سے منع ہو جاؤ جہاں رسول روکیں وہاں رک جاؤ اور جو دیں وہ لے لو اور اللہ پاک نے آخر فرمایا واتقوا اللہ اور اس بات کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو جو رسول دے وہ لے لو جس سے رسول منع کریں اس سے باز آ جاؤ کیوں ان اللہ شدید العقاب اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے اتھے اللہ نے اپنے آپ کو نہ رحیم آکھا نہ کریم آکھا
یہ مطلب ہے شدید العقاب کہہ کے کائنات نو واضح کیتا ہے جڑا مصطفیٰ دا دتا وصول نہ کرے وہ بھی عذاب وچ آ جائے گا، جتھوں محمد روکے جڑا نہ روکے وہ بھی عذاب وچ آ جائے گا۔ بہت شکریہ کرنا۔ دین میرے عزیزو اتنا ہی ہے، جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ ہن دین پوری دنیا میں مصطفیٰ کو ہی لینا جی، نبی کو ہی لینا۔ یہ افسوس کی گل ہے کہ جڑے ویلے پسند دی چیز آوے تے بندہ قبول کر لے، تے کسے ویلے ناپسند ہوئے تے بندہ قبول نہ کرے۔ انج دے کام عام انساناں نال ہو سکتے نے، نبی نال انج کریے تے جہنم وچ بندہ چلا جائے۔ ساڈی پسند پسند نہیں کرنا، ساڈی پسند پسند نہیں، پسند ہے مصطفیٰ دی، جو دے گا وہ لے لو، جو دے۔ ایک اور گل دساں، اسی کئی باری نا اپنی اولاد نو کوئی چیز دینے ہاں، وہ راضی نہیں ہوتے، وہ میں کی یہ میرے واسطے یہی رہ گئی، اسی پھر سوچنے پہ کسی ویلے تم اچھی چیز دیاں گے تو بچے آ جائے قبول کر، وہ یہ بھی ابا جی کول رکھو، جدو چنگی آئے گی نا ادو دے دیں۔ یہ مطلب ہے کہ کئی بار اسی وڈے تے اعتراض بھی کر دینے ہاں کہ جڑی شاید تسی سانو دے رہے ہو وہ ساری شایان شان نہیں، تے کئی بار اسی منع کرنے ہاں کہ تو نہان نہیں جانا 12 بجے دوپہر جی اتنے نہر تے، وہ آدھے نے ابا جی سارا جان پہ جانا تسی میرے مگر ہی چڑھ گئے۔ یہ مطلب ہے کسی ویلے بندہ تنگ آ کے کو جانا ہے، کسی ویلے تنگ آ کے کو جانا ہے۔ دئیے تے بندے لیندے نہیں، پیار محبت جی کہ میں ادوں اچھی چیز لینی۔ ہو سکتا ہے اسی عدل نہ کر دے ہوئیے، ہو سکتا ہے اسی جڑی شاید دیں دے اس بچے دی شایان شان نہ ہوئے، یا جتوں روک رہے ہیں وہ دی شایان شان نہ ہوئے۔ ایک تو میں گل دساں، جڑا فاطمہ دے بابے دے عدل تے شک کرے وہ تے لعنت۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر، شکریہ، پیغمبر جدوں کچھ ہے کسی نے دے گا تے عدل دے مطابق عطا کرے گا، کسی نے روکے گا تے عدل دے مطابق عطا کرے گا۔ یہ جڑا پیغمبر تے متعلق نہیں نا جی، ٹھیک خبراں نہیں پہنچیاں، یقین کرو ساڈا یہی میڈیا ہے جڑا اساں ایتھے بیان کرنا۔ سرکار دو عالم جڑی شے نال محبت کردے نے وہ بھی اللہ دی رضا نال کردے نے، تے جدے نال نفرت کردے نے وہ بھی اللہ دی رضا نال کردے نے۔ آ جڑی گل مشہور کیتیاں گئیاں نے بندے غور نہیں کردے، توجہ کرن تے بڑی جی ہدایت آ جائے۔ میں بڑا علماء کو کئی باری سننا تو بڑا حیران ہونا، انہوں نے علماء ہی آکھیا جاتا ہے جڑے آندے نے نبی پاک نو اپنی سب تو چھوٹی بیوی نال زیادہ محبت سی۔ چل یہ مطلب ہے جڑیاں وڈیاں سن ادوں انہاں نال ایڈی محبت نہیں سی۔ بچے دھیان نال گل سن لیں، بیویاں زیادہ ہون تے چھوٹی نال محبت زیادہ کرنا تے وڈی نال اونی محبت نہ کرنا، اس طرح مولوی کردے نے، نبی نہیں ہے۔ مہربانی فرمانی ہے، پیغمبر یہ نہیں کرتے، پیغمبر جہدے نال جنی محبت کرتے ہیں۔ شکریہ جی، اللہ دی رضا دے مطابق نبی زندگی گزارتا، انج ہو ہی نہیں سکتا۔ ایتھے حالات نے قبلہ کہ بندیاں شادیاں دو کر لئیاں نے، ایک اے سی چ بیٹھی ہے تے دوجی نو گویا تھپن تے لا چھڑے۔ اللہ دے بندیا جی عدل نہیں کر سکتا تے کر ہی نہ، عدل نہیں کر سکتا۔ جڑے بیویاں دے معاملے چ عدل نہیں کر سکتے وہ امامت دے معاملے چ کیڑا عدل، وہ خلافت دے معاملے چ کیڑا عدل۔ اے دین عدل دا دین ہے، قبلہ دین انصاف دا دین۔ شکریہ، نبی جو دین گے وہ سب وصول کرنا ہے، پھر اسی دین دے وچ۔ نبی جتھوں روکے گا اتھوں منع ہو جانا، پھر اسی دین دے وچ۔ افسوس ہے وے، شکریہ قبلہ، پیغمبر اعظم نے صبح دیا 2 رکعت دسیاں نے تے پھر ہن تک 2 ہی نے، 2 ہی نے، 2 ہی نے۔ ظہر دیا 4 نے تے 4 نے، عصر دیا 4 نے تے 4 نے، شام دیا یعنی مغرب دیا 3 نے۔ کئی بندے 3 روپیے بقایا نہیں لیندے، وہ حضرت رائے نیش ہوندے نے، نیش نو نیش آندے نے، نیش نو نیش، 3 نیش ہوندے نے، یا 4 دے یا 2.5 دے، 3 نیش ہوندے نے۔ یہ 3 جو نیش ہوندے نے تے شام دیا رکعتاں 4 کر لو۔ صلاح کر لو، کوئی بندہ شام دیا 3 دیا 2 نہیں کر سکتا۔
تے تینوں تو ود کے چار نہیں کر سکتا، جرت ہی کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ جو رسول دے وہ لے لو. میں تو اڈا جنہ تین والا چاکا بھی لا دینا، ترائے والا چاکا لا چھڑنا. لوگ بلا وجہ ساڈے تے بہت انداندے نے کہ 3 روپیے بقا نہیں دے، یہ 3 بجے دے ٹائم نو ہور کی سمجھ رہے. خبردار، میرا مذہب ہی تینوں تے قائم ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی. 3 گواہیاں تے میرا مذہب قائم. مہربانی 3 گواہیاں، تینوں گواہیاں تے ساڈا مذہب قائم. کوئی بندہ ساڈے تے بلا وجہ الزام نہ لائے، ایسی کوئی صورت نہیں. رسول 4 آکھیاں نے عشاء دیاں تے پھر 4 نے، کیونکہ جو رسول دے بولے. اچھا حج دے دوران جتھے نبی 7 چکر لائے نے 8واں نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا. 8واں لایا نہیں تے حج گیا نہیں. اچھا صفا مروہ دے درمیان 7 چکر نے، اللہ سب نو نصیب کرے. وہ 7 ہی لانے نے یارا، 7 ہی لانے نے. ود ٹائم ہوئے بھی تو ود نہیں لانے. تو کہ بندہ ویلا ہی ہوں اتنے گیا جی، وہ بندہ ویلا ہی ہوں. تقریباً 7 لائے نے. تو جوان بندہ آکھے پہ بڑے بڑے 7 لا لو، تو میں تے 15-20 لا کے آؤں. 15-20 لائے نہیں تو گیا نہیں، کیونکہ رسول جو دے بولے پورا دین گن گن کے وصول کیتا ہے. دکھ ہوں میں بیان کرنے لگا. دکھ پیغمبر اعظم نے زندگی دے آخری حصے وچ غدیر تے بندے کٹھے کیتے ہیں، تے ایدوں وڈا مجمع پیغمبر اعظم دی ظاہری زندگی چ کٹھا ہی نہیں ہویا. سب تو بڑا مجمع غدیر وچ کٹھا ہویا. پیغمبر اعظم اس غدیر وچ ایک چیز دے کے گئے نے. افسوس ایک گل دا لگدا ہے، پتہ نہیں وہ بندیاں نو کی ہویا ہے. نماز مصطفیٰ دیتی ہے تے لوکاں وصول کیتی، روزہ پیغمبر دیتا بہت شکریہ تے بندیاں وصول کر لیا. حج تے چکر دسے نے تے بندے کسی اور چکر چ نہیں پائے. بندے آکھے نبی دے رہنے سا وصول کرنا ہے. جنہ جنہ نبی دیندے رہنے بندے وصول کرتے رہنے. پورا دین بندیاں نو پچ گیا. میں ان صرف نہ اج قلعہ پٹیاں میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے صرف حدیث پڑھن لگا. پیغمبر اعظم نے فرمایا، اور اے دے واسطے اہل سنت علماء نے طے کر لیا ہے کہ یہ متفق، یہ حدیث پاک متفق ہے. کوئی اختلاف دیوبندی اہل حدیث شیعہ سنی نہیں کرتا. پیغمبر نے فرمایا اے جا ہاتھ رکھ کے کوئی انکار کرے نا، میں جو اقرار کرنے لگا بندے ہو اقرار کرو ہاتھ قرآن تے رکھ کے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے اقرار کرو کہ دسو کیا گل غلط ہے. پیغمبر نے فرمایا میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی نماز دین تے بندے وصول کر دینے، نبی روزہ دین تے بندے وصول کر دینے، نبی حج دے کے گئے تے بندے وصول کر دینے. حضرات جتنی چیزیں پیغمبر لوگوں کو دے کے گئے ہیں ان کا تعلق ماضی اور حال سے تھا. ان 2 چیزوں کا تعلق مستقبل سے تھا. غدیر کی ہویا، غدیر کی ہویا. میں ایک جملہ کہنے لگا جو اردو دا ماسا بیٹھے ہیں، اردو دا جملہ کہنے لگا. حضرات گرامی، غدیر میں انسانوں کا مستقبل محفوظ کر دیا گیا. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. انسانوں کا مستقبل محفوظ کیتا گیا غدیر. پیغمبر نے 23 سال دی محنت بندے مسلمان کیتے. یار بارش ہوئی ہے، مجلس بارش کی وجہ تو کچھ لیٹ ہوئی. بار بارش ہوئے تے چھتری دئی دی، چھتری لے جا بار بار. میرا خیال ہے مستقبل تے ہی فکر ہے. تیل موٹر سائیکل گھٹ ہوئے تو بہت پیسے ہونے چاہیے پہ گھٹ گیا اتوں پوانا. مستقبل دا فکر. بچے پورا سال مستقبل دے فکر تو پڑھتے ہیں، جہاں ذہن چو نتیجے دن نکل جاؤ پڑھتا ہی نہیں. یہ مطلب ہے ہر بندہ اپنا مستقبل بہتر کرنے کی کوشش کرے. بندے اندرون ملک نے تے مستقبل واسطے، بیرون ملک گئے نے تے مستقبل واسطے. ہر بندہ اپنے بیٹیاں نو آندا ہے بچیا اجے میں جیونا
کچھ بن جا پیروں تے کھلو جا کل نو کھجڑ نہ ہوئی ہاتھ موقع یہ مولوی قرآن تے ہاتھ رکھتے میں تیرے نہ گل کرا تو اپنے منڈے کھجڑ نہیں ہون دیندا محمد ساری امت نو کھجڑ کہہ سکتا کمال ہے تو اپنے بیٹے کے مستقبل واسطے ایڈا پریشان ہے پیغمبر نو امت دے مستقبل نال کوئی غرض نہیں سی اور سننا اعلان سننا پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں تم میں بھئی کیا بات ہے تھوڑے بولنا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے دوسری عطرت ہے جو میری اہل بیت ٹھیک ہو گیا یہ پیغمبر دے کے گئے نا جی اور پیغمبر دے لفظ سننا شکریہ جی پیغمبر دے لفظ کی نہیں حضور نے فرمایا یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں یہ آپس میں کبھی ابھی جدا نہیں ہوں گے اکٹھے رہیں گے حوض کوثر تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے اور سننا یہ دونوں آپس میں ساتھ رہیں گے تمہارا کام ہے ان کے ساتھ رہنا یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے اور تم ان سے جدا نہ ہونا لفظ کی نہیں ایتھے آج دی تقریر ہے کہ جو ان کے ساتھ تمسک رکھے گا پیغمبر وعدہ کر رہا ہے لن تضلوا بعدی میرا وعدہ ہے کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگی یہ تو مطلب ہے قرآن اور اہل بیت گمراہی سے بچاتے ہیں یارا قرآن تے اہل بیت گمراہی تو بچاتے ہیں اور جو گمراہی سے بچا دے اسے ہادی کہتے ہیں پھر عرض کریں جو گمراہی سے بچا لے اسے ہادی کہتے ہیں یہ تو مطلب ہے نبی دے کے گئے نے قرآن بھی ہدایت واسطے اہل بیت بھی تو اڈی خیر ہو قرآن بھی ہدایت واسطے اہل بیت بھی ہدایت واسطے دو دے گئے نا کہ ایک بولو بولو دو کون دے کے گئے اور جو رسول دیں کیا بات ہے لے لو سانو بندیاں کافر بھی آکھیں سانو بندیاں مشرک بھی آکھیں سانو بندیاں یزیدی بھی آکھیں تو ہم تو نہیں آکھیا سانو آکھیں نہیں یہ تو قلعہ پٹھیاں ذرا تھوڑا زور ہے تمہوں کیڑا آکھ سکتا تو جو ہے جناب بندیاں کافر آکھیں بندیاں مشرک بھی آکھیں بندیاں سانو یزیدی بھی آکھیں اسی مطمئن کیوں اسی مطمئن اس واسطے ہیں کہ پیغمبر نے دو چھوڑے تھے نا ساڑھے متھے تے کافر لکھ جا ساڑھے بوے تے کافر لکھ جا ایک گل ساڑھا قصور ہے وہ میں آج واضح کر دینا قصور ساڑھا ایک ہی نکلے گا دوجہ نکلے تو میں نے فون کرنا پوری دنیا دی نظر چھے اسی مجرم ہاں اسی کافر ہاں دنیا دی نظر مشرک ہاں کافر ہاں یزیدیاں جو دل کردہ کوئی آکھے جب پیغمبر نے دو چھوڑے ہیں نا ہمارے ٹکڑے کیے گئے 100 بندہ قتل ہویا ساڑھا اجے بھی بندے بہر چنے قصور دس رہے دھیان نہ بچوں سننا قصور ساڑھا صرف ایک ہے کہ جب پیغمبر نے دو چھوڑے ہیں ہم مر سکتے ہیں ایک کو کافی نہیں سمجھ سکتے مر جانا اور گل ہے کسی نے مار دینا بھی اور گل ہے جب پیغمبر دو چھڑ کے گئے اساں ایک نو کافی یار نہیں سمجھیا میں پیانا اساں ایک نو کافی نہیں سمجھیا جنہیں بندے نے پلر بنائے نے میرا خیال ہے کو تھوڑی بہت تک رکھ دئی ہو چلو میرا خیال ہے پٹی سیمٹ آپ لاندے نہیں مستری ساتھ دے ہونے نے مستری نو ساتھ کے انہاں کیا پہ پلر بنانے نے اے چھت پانا ہے ایتھے بندے مجلس ہونے 1 2 تے 3 انہیں 3 پلر درمیان چ رکھے اس انجینئر نے سوچا پہ 3 ٹھیک ہے انجینئر صاحب ہے نا کوئی نہیں جو سیانا نہیں تو ساتھ دے کیوں ایتھے کوئی سیانا بندہ بیٹھا ہوئے تو میں اس سے سوال کروں ایک ڈاکٹر نے پوچھا
میں تمہیں سیاح آدھا پرانے دور چ سیانے بہانا سی ڈاکٹر پنجابی نا ہندی چ پہلے سیاح آتے سن پر کسی سیانے بہانا سی ڈاکٹر MBBS سی میں ڈاکٹر جی تھی سیانے ہو ہاں میں کہ کلا پیلی ہوے تو مکئی کا بی بچ کنا پہ ہو سکتا مجھے کی پتا تو میں سیاح تو کد ہو سکے میں اپنے کام کا سیاح کہ میں ہر کام کا سیاح میں اپنے کام کا سیاح میں ہر کام کا سیاح نہیں بندہ امریکہ ہوئے بندہ برطانیہ ہوئے جدو عمارت بنائے گا انجینئر نو سدے گا مستری نو سدے گا تو کی کرنا ہے یہ تو مطلب پوچھتا پہ سیاح سمجھ گئی یہ تو مطلب وہ بندہ اس کام کا سیاح نہیں دوجا بندہ اس کام کا سیاح ہے قرآن تے میرا ہاتھی اسی ہاتھی انہوں ماننے ہیں جڑا ہر کام کا سیاح ہو کمال میں کدرے انکار ہی نہ کرے شکریہ قبلہ اسی ہاتھی انہوں تسلیم کیتا قبلہ جڑا ہر کام سیاح ہر کام دا سیاح ہو لمبی نہیں گل ہر کام دا سیاح انہیں 2 رکھے نے انہیں 3 رکھے نے وہ ایک بھی رکھ دینا ایسا پنڈی پٹیاں کو لنگی ہے جدو فیصلہ آباد میں سڑک جاندی وہ میں نے ڈاری پہ آندا ہے پہ تھلے پلر ہی کوئی نہیں تو سا میرا حق کیا وسیم صاحب روز لنگتے ہیں وہ دے تھلے پلر میں وہ سوچنا کہ درمیان جو وہ لائن لگی ہے دیوار لائن وہ دے بیچ ایک پلر بنا چھڑتا تھے کی فرق سی انہیں اتوں مصیبت کیتی ہے انہوں کھچا کچا لا کے کوئی کھوڑے کی اسے کاراگری بکھائی ہے وہ سلے پلر دیتا ہی نہیں مجھ منوں لگتا ہے جی میں انچ کو نہ بچکاروں نہیں میں ایویں لگتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہی ہوئے جدوں میں لنگنا نہ مہکار نہ لنگوئے تو تھلے پلر کوئی نہیں لیکن انہوں بڑا اعتماد ہے جنہیں بنائے ہیں ایڈا وڈا پول اینج کر کے بنے ہیں کہ اتنے ہوتے کھچا موجود نے تو تھلے پلر ہی کوئی نہیں میں یار میں ڈرتا رہی نا پر اعتماد ہی پھر بڑا ہی کوئی بندہ ہونا ہے بڑا ہی کوئی بندہ ہونا ہے انجینئر پلر 2 بنائے کہ 2 ٹھیک نے 3 بنائے 3 ٹھیک نے 1 بنائے 1 ٹھیک ہے 1 بھی نہ بنائے ٹھیک ہے جیڑا بندہ اتھے آ کے آکھے 3 پلروں کی تو لوڑ کوئی نہیں سی ایک ہی کسے کر چھڑیا ایک ہی کسے کر چھڑیا ایک ہی کافی سی ایک ہی کافی سی ایک ہی کافی سی انہوں پٹی آکھن کے بہ جا تو مستری تو بھی سیاڑا ہو گیا ہے تو انجینئر تو بھی سیاڑا ہو گیا ہے یارا نبی 2 چھٹ کے جائے تو کوئی بندہ آکھے کی کافی ہے یہ مطلب ہے پیغمبر تو بھی سیاڑا ہو گیا ہے سادہ قصور ہے کہ سادے منہ دے کافر لکھ جا اسی محمد تو سیاڑا کسے نو من دے مولا تو انہوں جزائے خیر یار پیغمبر 2 چھٹ کے گئے اگو بندے پھنس گئے جنہ اہل بیت نو چھڑ کے قرآن نو کافی سمجھے انہوں دے نظریات آج بھی واضح اگر کوئی مولوی تواڈے سامنے قبلہ یزید دی حمایت کر دے مثلا یا آگاہ نے بندے سامنے جڑے اوڑی اوڑی یزید دی حمایت کرنے لگ پہ بڑے ساڑھے شیعہ پریشان ہیں ایک ہی پہ ہوتا ہے ایک ہی پہ ہوتا ہے ایک ہی پہ ہوتا ہے میں شکر پہ کرنا تو ساں کدی گوڑ بنا دیا دیکھا کہ یارا میں گوڑ دی مثال میں شوگر ملتی تے گالی نہیں کی تھی شوگر ملتے اندروں سارے نہیں دیکھی کہ میں کھانڈ بن دی ہے لیکن گوڑ بن جانتے دیکھی یہ زمیندار نا وہ پتہ نہیں مٹھا سوڈا سٹ دے کی سٹ دے کوئی شاید سٹ دے ہے نہیں ساری محل اتے آ جاتے میرا خیال ہے ویسے گڑ کالا ہوتا ہے لیکن گڑ جہاں صاف ہوتا ہے نا کوئی ہوتا ہے مسالہ پتہ نہیں کی کوئی شاید ہوتی ہے میں بنایا کدی نہیں دیکھا میں ہے وہ سٹتے ہیں وہ ساری محل اتے آ جاتی ہے وہ ڈول لا کے عزاداری ایک ایسا مسالہ ہے ساری محل باہر آ جائے جیڑے بڑے محرم دا چھن چھڑتا ہے عزادار آندا یا حسین گوڑ صاف ہو جاتا ہے محل اتے آ جاتا گوڑ صاف ہو جاتا ہے محل اتے آ جاتا میں دوسری مثال کرتا
دوسری مثال عرض کر، عزاداری ابر رحمت، عزاداری ابر رحمت، ابر رحمت نال سراب نہیں ہوندے. ابر رحمت دا مطلب ہے جہدے نال رحمت آ، کسے ویلے اللہ سراب بھی لے آندا، لیکن ابر رحمت دا مطلب ہے جیڑی وسے تے رحمت آ. مولا تانوں جزا دے. یہ ابر رحمت دے دو فائدے ہوں. جتھے پیپ نہیں نہ پڑدا انہاں درختاں نوں بھی ابر رحمت تو چھڑ دے. اونچے درختوں تو تے پیپ دا پریشر نہیں اپڑ، اتوں کٹا پیا ہی رہندا. لیکن جدوں ابر رحمت ہوندی اوداں دے سر بھی دھپ جاندے نے، پتیاں دے منہ دھپ جاندے نے. اج کل باقی تھلے جو ہوندا پہ چھڈو، انڈر پاسا تو لنگیا نہیں پہ جاندا، پر درخت سارے دھپے دھپے. اچھا درختاں تے اثر ہوندا ہے تے جے کوئی دھوڑ چھوڑ پئی ہوندی، دھوڑ چھوڑ میرا خیال ہے ڈسٹ ٹھیک ہے، ڈسٹ تو ہم تو دھوڑ دی سمجھ ہی نہیں پی آتی. ڈسٹ دھوڑ لے جاندی، ادھر ایک اور کام ہوندا جی، اتوں تے ڈسٹ لے جاندی ہے، درختاں دے منہاں تو سر دھپ جاندے. ایک اور کام وہ کردی ہے، وہ جڑے سال بھر کل چھپے ہوندے نہ کٹے چ، وہ مٹی رڑ جاندی ہے، کل باہر آ جاندی. وہ پھر می پہن تو بعد کر دے آندے نے دھیان نال جائیں گا کل نکلے نہیں کتے پینچر نہ ہو جائے. جننے پینچر بارش تو بعد ہوندے نے اگے پیچھے نہیں ہوندے. پینچر آنے والے سارے می روز منگتے ہیں، یا لگتے می پہ تو پینچر ہو. وہ کل نکلے ہوندے نے باہر، کچھ باریک ہوندے نے، کچھ پتریاں وڈیاں ہوندیاں، کئی پٹاخا کر دیندیاں نے، کئی مٹھا جا سوراخ کر دیاں، وہ اگلے پنڈ جا کے ہوا نکل دی. یقین کرو عزاداری امام حسین علیہ السلام تے ماتم شبیر ایڈی بڑی ابر رحمت ہے، مومنہ دے منہ تو بجاندے نے پرانے کل باہر آئے. کٹے وچ کھوبے کل، دونوں بازو بلند کر کے یک زبان ہو کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. وہ کل تو بچنا جی. ہوں میں پوچھو میں کل کنوں پہ آنا؟ بندے آندے لا لا کے گلاں کر دے، سانو لا لا کے گلاں، اسی ساسا لا لا گلاں کرنے، اسی نونڈی اسی لا لا کیوں گلاں کرنی، اسی سدھی گل کرنے. میں انہاں اہل سنتاں نوں وسیم صاحب عزاداراں شامل کرنا، وہ ماتم نہ کرن، وہ نوحہ نہ پڑھن، وہ مرثیہ نہ پڑھن، وہ ذوالجلال نوں ہاتھ لا کے نہ چومن، وہ علم نہ لان، وہ کالے کپڑے نہ پان. وہ اہل سنتاں نوں میں شیعو عزادار سمجھنا جڑے ذوالحج وچ بہ کے اپنی برادری نوں آندے نے یا شادی محرم تو پہلا کر لو یا محرم تو بعد. میں انہاں نوں عزاداراں وچ شامل سمجھنا، اور ماہ محرم دا حیا آباد رہنا. میں بیانہ ہوں شیعہ نہیں، اہل سنت نے، لیکن قبلہ حیا نہ کر رہے کہ اے غم دا مہینہ ہے، اے کڈ لو، یا شادی محرم تو پہلے کر لو یا بعد کر لو. تہاڈا کوئی تجربہ ہے وسیم صاحب؟ تہاڈا بھی تجربہ ہوگا. اہل سنت بچے 10 محرم نوں کھلوتے ہوندے نے پانی لے کے، اور عزادار کینوں ہوندا؟ یہ مطلب ہے اہل سنت بھی عزادار نے اور شیعہ بھی عزادار نے. وہ کل کیڑے نے وہ میں دسنا. انہاں دے پنچر تو بچے جے کئی ایڈے ایڈے باریک کل نے، وہ یونیورسٹیاں چ پنچر کر دیں، کالجز پنچر کر دیں بڑی باریکی نال. جے پتری سدھی پھر جائے، آڑے پنڈاں دے مولوی نے نا یہ پتریاں نے جڑیاں ایکو واری پھر جاندیاں. وہ جڑے پروفیسر بیٹھے نا وہ آرام نال سراغ کر دیں، وہ پتہ نہیں لگتا کی پہ کر دیں. پتہ ادوں لگتا جو ٹائر بہ جاندہ، دماغ دا ٹائر، دماغ دا ٹائر بہ جاندہ. کوئی اہل سنت نہ سوچے انہوں میں کل کہہ رہے ہیں تسی بھی عزادار ہو اسے بھی عزادار ہوں. قرآن تے ہاتھ نے میں کل اونا نو بیانا جو یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں. مولا دانو جزائے خیر دے میں 2 پنچرانوں میں لان لگا، تھوڑا جا ٹائم لگڑا لگڑن تے
تساں تے کدی پینچر لگدا ہی نہیں دیکھا تو ہی تے نویں پواندے اٹھا یارا میں سائیکل تے بھی سفر کیتا سکول لائف میں سائیکل تے سفر کیتا وہ جنہ میری کدی سائیکل ویکھی ہے نا انہوں کو گڈی تو لگا تو آندے نے پوتیا بڑا ہے سائیکل جدوں ہوندا سی ادوں تے چنگا بنا سائیکل نو پینچر ہے وہ دو شاواں رگڑنیاں پیندیاں جہاں ربڑ اتنے لانا ہے وہ بھی رگڑنا پیندا تے ٹیوب بھی رگڑنی پیندی پھر وہ اتنے سلوشن لا کے ٹھنڈا کری دا پھوک شوک مار کے تے پھر اتنے رکھ کے تے پھر انکر کری دا کئی کچے پینچر ہوں نا کئی پکے ہوں مولوی تو کچا پینچر کیتا ہے میں پکا لانا ہے بھائی پکی دلیل دینا میرا اندر پکی دلیل دینا صرف دو گلہ نے تے میں اپنے محترم چاہیں دو گلہ پہلی گل ایک مولوی نے کی تھی اس آکھیا کہ جو بن جائے خلیفہ یا بنا دیا جائے اس کی بیعت کر لینی چاہیے اے باریک پینچر انہیں نہ امام حسین دا نہ لے نہ یزید دا اے باریک پینچر یعنی اس کڑیا جا دے دیتا ہے کہ کوئی خلیفہ بن جائے یا بنا دیا جائے مطلب ہے اندروں ہوتا کہ یزید پاویں بن گیا یا پاویں کسے بنا دیتا ہے اس کی اطاعت کر جانی چاہیے تھی اس کی بیعت کر جانی چاہیے تھی اس کا اتباع کر جانا چاہیے تھا یہ باریک پینچر پہ کرتا ہے تاکہ بچے دا ذہن پہلے پکا ہو جائے کہ جیڑا بن جائے یا بنا دیتا جائے وہ دی اطاعت کر جانی چاہیے سی لہذا امام حسین علیہ السلام نو کی نکلن دی لوڑ سی تینا نقصان کران دی کی لوڑ سی پاویں وہ بن گیا سی ہاں بولو نا اگلا جملہ پاویں بن گیا سی تے پاویں بنا دیتا گیا سی امام حسین نو انہاں دی بیعت نعوذ باللہ یزید دی کر جانی چاہیے سی پنچر سے بڑا باریک کیتا ہے میں پھڑ لیا میں بڑے دابڑے چ ڈوبیا تو پھڑیا گیا ہڑ کتا تو انہوں پتا ہے کئی ایڈے باریک پنچر ہوندے نے وہ صرف نکیاں نکیاں بڑبڑیاں نکل دیاں اتھے بھی بندے پینسل نہ نشان لاندے میں وہ نشان لایا ہے تو انہوں پنچر تو اڈے تاون نہ لان لگا آج جنہ ٹائم پہ لگتا ہے نا میں پورا انہوں لیٹ نہیں پہ کرتا ایمیں رگڑنا پہ گل نو رگڑ کے لانا تاکہ ٹکا کے لگ جائے اتھو نہ ہوئے گا اور کدھر ہو جاتے ہو جائے لاما جی لا دیا کی ہو سکے ہے چاہے کوئی خلیفہ بنے یا بنا دیا جائے اس کی بیعت کر لینا ہی اسلام ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ لگ گیا پینچر پکا علی بن گئے تھے یا بنا دیے گئے تھے جمل کیوں ہوئی سفید کیوں مولا کائنات اور جزائے بہت شکریہ بن گئے تھے تیری نظر میں یا بنا دیے گئے تھے پھر علی کی اطاعت بنتی تھی جنگ نہیں بنتی تھی یہ مطلب ہے جنگ جنہیں کیتی ہے اس بھی ناجائز کیتی ہے جنہیں بیعت نہیں کیتی اس بھی ناجائز کیتی ہے اور الحمدللہ علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے کہا ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے بعد علی سے لڑے انہیں کے متعلق زبان بند رکھنی چاہیے کی کرنا چاہیے زبان طویل خیر کی کرنی چاہیے زبان بند رکھنی چاہیے طویل خیر کی کرنی چاہیے چونکہ وہ اپنے طور پہ مجتہد تھے اجتہاد میں مجتہد غلطی بھی کرے تو ہمارا حق نہیں کہ اس کو ٹوکیں ترے گلاں نے کیتی ہیں علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے تو ہنوں کوئی پہ پسند ہوں دی ایک بھی کوئی گل نہیں انہوں نے کہا چپ رہو اچھا جی سکوت اختیار کرو کدی تسی سکوت اختیار کرو نا اگلی گل میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے پڑھنے لگا وہ فرماتے ہیں جو علی سے بندے لڑے چپ رہو اچھا جی سکوت اختیار کرو اچھا جی طویل خیر کی کرو اچھا جی وہ مجتہد تھے انہوں نے اجتہاد کیا اپنے طور پہ غلطی نہیں کی اگر ہو بھی گئی تو چپ رہو یہ چپ کو گل کرنی جائے وہ اندر کرنی ہے
میں کیا ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں ہمارا کام ہے چپ رہنا، سکوت اختیار کرنا، ان کو کچھ نہ کہنا۔ وہ بڑے لوگ تھے مگر ایک بات طے ہے کہ ہر جنگ میں علی اکبر تھے۔ آرام جے، واہ مولا تو کتنی بڑی حقیقت ہے۔ ایک جملہ ہو بھی پنچر کیتا نا، وہ کیا کر وہ فرماتے ہیں جب سب صحابہ بیعت کر گئے تھے تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ سن دے ہو پہ جب سب لوگ بیعت کر گئے تھے تو صرف امام حسین نے کیوں نہ کی؟ اگلی گل انہیں خطرناک لکھی ہے، وہ دی میں نے پرانے آزادانا کو پہلے معافی مانگی، وہ دی گل ہے مخالف دی فائل ہے، مخالف دی فائل ہے، وہ نہ پڑھا تو جواب کی میں دیا، وہ مجبور ہاں، وہ میرے کو کلپ موجود ہے۔ وہ سا کہ اگر یہ حق و باطل کی جنگ تھی تو سارے صحابہ امام حسین کے ساتھ کیوں نہ گئے؟ اگر یہ حق و باطل کی جنگ تھی سارے صحابہ حضرت امام حسین کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ صحابہ کا نہ نکلنا نعوذ باللہ یہ دلیل ہے کہ یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی، کوئی حسین کا ذاتی معاملہ تھا۔ توجہ تو فرما لے، انہیں دا جواب میں پینچر لان لگا، اس پینچر کر دیتا ہے، میں ان لان لگا، تسی چپ کیتے رہو، تسا نہیں بولنا۔ یہ آپ ہی بیان دینا کہ جب امام حسین حق و باطل کے لیے نکلے تھے، تفریق کے لیے، حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، تو باقی صحابہ امام حسین کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ آسان تے گل نہیں چھڑی، انہیں آپ ہی شروع کی ہے نا کہ نہیں نکلے۔ باقی صحابہ اگر نہیں نکلے تو گل آپ چھڑیے، جے تسی ہیو چپ کیتے رہو نا، صرف حسین حسین کرتے رہو، اس مولوی اگلے سالے بھی دسنا ہے حسین نال کیڑا کیڑا سی، یزید نال کیڑا جی دسے گا، ضرور دسے گا، ضرور دسے گا، کیوں نہ نکلے۔ مودودی دی ایک گل کر کے بالکل میں قریب کر لگی گفتگو۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں ایک کا قول بھی نہیں ملتا۔ بچیوں سن لو، صحابی انہوں آندے نے جنہیں حضور نو ویکھیا ہو، تابعی انہوں آندے نے جنہیں صحابی ویکھیا ہو۔ چلو، تابعی انہوں آندے نے جنہیں صحابی ویکھیا ہو، رسول اللہ نہ ویکھیا ہو۔ صحابی انہوں آندے نے جنہیں ایمان دیا کھڑا نبی نو ویکھیا ہو۔ مودودی فرماتے ہیں کوئی صحابی اور کوئی تابعی ایسا نہیں ملتا جس کا ایک قول ایسا ہو کہ حسین کا نکلنا ناجائز تھا۔ کیا بات ہے جناب، یہ مطلب مفتی کی گل غلط ہو گئی کہ صحابی امام حسین نال نہیں سی۔ وہ آتے نے کوئی بھی صحابی یا تابعی ایک بھی ایسا نہیں، میں ذمہ داری نال پہ ایک بھی ایسا نہیں ملتا جس نے امام حسین کے اس خروج کو جو یزید کے خلاف کیا گیا اس نے ناجائز کہا ہو یا حرام کہا ہو۔ سب جائز بھی سمجھتے تھے، حلال بھی سمجھتے تھے۔ جو صحابہ باریکی نہ سنو گے، پینچر باریکی لانا بھی باریکی نہ، وہ آتا ہے جو صحابہ حضرت امام حسین کو مشورے دیتے رہے کہ آپ نہ جائیے، آپ نہ جائیے، لوگ بے حیا ہو چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ صحابہ کی تدبیر تھی، حسین کی مخالفت نہیں تھی۔ بڑا لطف ہے، بڑا لطف ہے اس تحقیق۔ بچے سن رہے ہو، وہ صحابہ کی تدبیر تھی، مخالفت نہیں تھی۔ یہ مطلب ہے کوئی صحابی بھی امام حسین کے اس کاز کے مخالفت میں نہیں تھا۔ شکریہ، کوئی بھی مخالفت میں نہیں تھا۔ ہاں، جو اہل بیت کی مخالفت میں آ جائے وہ صحابی ہوتا بھی نہیں ہے۔ کوئی صحابی، کوئی تابعی امام حسین کا مخالف بولو آخری جملے نہیں تھا، لیکن تدبیر دیتے تھے کہ نہ جائیے، حالات ایسے ہیں۔ ان کا روکنا بڑا لطف، صحابہ کی تدبیر تھی اور نکلنا امام حسین کی تدبیر تھی۔ اتھوں تک مودودی، اگے حسینی۔ اور یارا میں بھی تو کچھ آکھنا نا، یارا سی کئی بیانات دینے ہیں لوگاں دے، آپ بھی تو کچھ آکھنا ہے۔
ہوں میں نے کچھ آکھا تیار ہو انہاں کیا جو روکتے تھے امام حسین کو وہ مخلص تھے تو سب پریشان نہیں ہو تدبیر دیتے تھے کہ نہ جاؤ امام حسین علیہ السلام اسلام سے مخلص تھے انہوں نے کسی کی تدبیر نہ مانی ہن میرا پیغام سمجھ 10 محرم کے واقعہ تک وہ صحابہ اپنی تدبیر کو ٹھیک سمجھتے رہے 10 محرم کے دن تک صحابہ اپنی تدبیر کو ٹھیک سمجھتے رہے کہ نہ جاتے تو یہ نقصان آباد رہو نہ ہوتا وہی صحابہ جو اپنی تدبیر کو 61 ہجری کی 10 محرم تک ٹھیک سمجھتے رہے ٹھیک 2 سال بعد جب یزید نے مدینے پہ حملہ کر کے صحابہ کی عزتیں لوٹ لی اس وقت انہوں نے نظریہ بدل لیا کہ ہماری تدبیر ٹھیک نہیں تھی محمد کے بیٹے کی تدبیر ٹھیک راضی ہے جی پیغام پہنچا بہت شکریہ میرا پیغام پہنچا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے اور آخری لفظ کہ جو سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی انہوں نے حسین کو تاریخ میں دیکھا ہے قرآن میں نہیں دیکھا کی خیال ہے توڑا 3 مثالہ دیا تاریخ دیا تے قرآن دیا قرآن کھلا میرے ہاتھوں دے تاریخ ایک انسان کو کافر لکھتی ہے قرآن اسے محافظ رسالت لکھتا ہے تاریخ رسول پاک کو ان پڑھ لکھتی ہے قرآن معلم لکھتا ہے تاریخ میں حضرت علی صحابی رسول ہیں قرآن میں نفس رسول ہے تاریخ کی نظر میں حسین صحابی کا بیٹا ہے قرآن کی نظر میں محمد کا بیٹا ہے کی سن دے ہو ہائے آباد رب میری گفتگو مکمل ہوگی یہ نہیں پڑھنا ایک جملہ صرف امام حسین کو مسلمانوں قرآن میں پہلے دیکھو پھر فیصلہ ہوگا کہ شبیر نے بیعت کیوں نہ کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے یا ایھا الذین آمنوا صلوا ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو جی مہربانی ہے کیا دیتا جی ایک باری پھر رکھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہوں میرے کلے کو لے تو میرا آن نہیں پہ ہوں اجتماعی طور پر تو کلے نو پوچھنا اے آل محمد ہے کوئی نبی ہے نہیں نبوت حضور تے ختم میں تو انہوں آکھا نبی تو پڑھوں آئے ہائے پڑھو ایک باری پھر میں بھی پڑھنا اللہم صلی علی محمد یہ مطلب ہے جدو نبی تے پڑھیا جائے گا نال آل تے پڑھیا جائے گا جڑا آل تے نہیں نہ جاندہ وہ نبی تک بھی نہیں جاندہ ہائے ہائے جڑا درود آل تے نہیں جاندہ وہ پیغمبر تک کتنا شکریہ نہیں جاندہ یہ مطلب ہے جڑا درود رسول تے اوہی درود نبی دی آل تے اینی ساری مجلس ہے انہیں پتہ لگتا شبیر بیعت کیوں نہیں کی اللہ فرماتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ترجمہ آ کے پڑھ لو فوٹو بنا لو انہاں لکھے ہے کہ جس پر درود بھیجو اس پر سلام بھیجو صلو علیہ وسلموا اس پر سلام بھیجو یہ مطلب جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے جدے تے سلام ہے او علیہ السلام ہے بندے پیچھے رہ گئے یار جدے تے درود ہے او دے تے صلو علیہ وسلموا سلام بھیجو جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے جدے تے سلام ہے او علیہ السلام ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ حسین آل جاؤں دے کہ نہیں ہوگا کمال ہے جے میرا امام آل نہیں تے آل
ہے ہی کوئی نہیں. کوئی امام حسین کی آل محمد نہیں تے آل کیڑی ہے؟ حسین آل تے مرکز دا نہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو نسل رسول چلی ہے. آل ہے یہ مطلب ہے جے شبیر آل محمد ہے تے پھر او دے تے درود بھی ہے، بولو بولو سلام بھی ہے. لہذا حسین صاحب سلام ہے، اسی لیے علیہ سلام ہے. اے مولویوں مہربانوں، یزید جیسے کی بات رضی اللہ تو کر سکتا ہے، علیہ السلام نہیں کر سکتا. صلو علیہ وسلم تسلیما. سلام بھیجو اور تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. بندے قتل کیتا ہوئے تے او دے لواحقین جا کے تھاندار نو آندے نے اے تے پستول پا چھڑ 302 نہ پائیں. اور پستول چ اندر آ جائے گا گھر دے راضی ہو جان گے. پستول دی ضمانت ہوندی ہے، 302 دی چھتی ضمانت نہیں ہوندی. مولوی یزید تے نکے نکے کیس نہ پا. کدی آنا وہ شرابی سی، کدی آندا وہ زانی سی، کدی آندا وہ جواری سی. یہ کام تے ہن بھی کئی بندے کر دین. انہاں نوں یزید آکھیے وہ چھری مار دین. وہ آندا میں پیڑا ہی صحیح پر یزید تے نہیں نہ ہو گیا. یزید وہ برائی ہے جنہوں برا بھی قبول نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے، یزید وہ بدماشی ہے جنہوں بدماش بھی قبول. خدا اصلی جرم دساں، وہ اس کو منوانا چاہتا تھا جس کا ماننا واجب تھا. سلیمو تسلیما، اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. ایک کوئی بندہ ہے دنیا تے جنہیں کمال دا فیصلہ کیتا. 9 دی رات تو پہلے یزید سی، سویرے اٹھ کے امام حسین آ گیا. راہ چ شامی سپاہی نے پوچھا کتھے چلے؟ ہو سکے جنت وچ. تے کتھوں آئے؟ ہو سکا جہنم وچوں. ہو سکے ہور روزہ دار بھی تو ہے، شب دار بھی تو ہے، قاری قرآن بھی تو ہے، نمازی بھی تو ہے. پھر تینوں کہ میں شک پیا کہ میں جہنمی ہاں. ہو سکا شک تینوں کنے آکھے؟ مینوں یقین ہے میں جہنمی ہاں. ادھروں ویکھ کے سنو گے تے لطف آئے گا. زہرا دا لال ٹبے تے کھلوتا سی، انگلی دا اشارہ کر کے حضرت ہور نوں بندے نوں سمجھان واسطے آندے نے او کون ہے؟ ہو سکے حسین ابن علی. ہو سکے درود پڑھ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ہو سکے درود چاہوندا کہ نہیں ہوں؟ اے آوندا کہ نہیں ہونا؟ ہو سکے آوندا ہے. ہو سکے جہنمی ہون دی علامت ہے. درود ہو دیتے ہوئے تسلیم اسی انہوں میں کرنے. جو درود والے کو ماننا چھوڑ دے وہی یزید ہوتا ہے. جنہوں نے تسلیم کرنا سی. تسلیم. میں ایک پیر دے دربار تے بیٹھا سا، عرس سی انہوں نے، مرید بیٹھے سن، ویڑا پریا سی. آخر تے وہ جگہ سی پیچھے بندے رہائش سی، رہائش وچوں دروازہ کھولتا سی ویلی. اس حویلی چ بندے بیٹھے. ایک مرید آ کے اعلان کیتا، حلقہ ارادت والے سارے حضرات سن لیں، آدھے آدھے ہو کے آدھے منہ ادھر کر لیں آدھے ادھر کر لیں. پیر صاحب کی بیٹی باہر جانا چاہتی ہے. آئے کہ دی آئیے میرے تک. میں 1500 سال بعد دی گل پہ کر رہا. ہو سکیا پیران دی تھی کسے کام جانا چاہتی ہے. حویلی اپنی بازار نہیں، حویلی اپنی دربار نہیں، بیگانہ بندہ کوئی نہیں. سارے مرید بیٹھے نے. تو مریدان وہ پیاندہ سی اعلان ہے ادھر والے منہ ایس کا اندر کر لو، ادھر والے ایس کر لو، وچکاروں راہ بناؤ. اور پیر زادی کسے کام واسطے جانا ہے تاکہ گزر جائے. ساڑھے رون کی وجہ سن لے تیاں نال لے کے روندے پھرنے ہاں. کاش کوئی بازار شام چ کھلو گیا تھا. دیوار منہ کر لو اے رسول دی بیٹی پہ گزر. مولا تانوں جزا دے. میں ایک روایت اپنے حصے دی پڑھ دینی. میرے کو مفسر تاریخ کربلا میرے عزیز موجود نے. اسی تیرا آنسو دا حصہ پہ گیا. طالب جولی صاحب فرماندے سن آپ نے گریہ کیا مجلس تمام. خدا دی قسم آپ نے گریہ کیا
مجلس تمام اے آنسو بندے دا نک تروڑ دیں اے آنسو نہ جڑی کمزوری ہوندی وہ بکھری مسلم معمار دا نام ہے مسلم معمار مستری نو مستری کم لگا سی ابن زیاد دے دربار جدن زہرہ دی لاڈلی کوفت داخل اس دور دا گارا یا سیمٹ جڑا انہیں رلایا سی نا کم پہ کر دس وہ اندھا میرے ہاتھ پرے سن میرے کناں تے ٹون دی آواز میں صرف 3 وین پڑھنا چاہنا تے دسنا صرف یہ چاہنا کہ عزیزو تفصیلات نام ہی نہ کیتیاں جاؤں تفصیلات جڑے مصاحب آل محمد تے آ چکے ہیں ساڑھے زندگی چ رون واسطے کا زندگی چ یہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ ایس ویلے بندے کچھ ایسے اضافے مصاحب کر دیں پھر بعد بندے اعتراض کر دیں کہ یار یہ تو کیوں پڑھیا یہ کیوں پڑھیا میرا خیال ہے کہ شیعہ دے رو کے مرن واسطے ایک لفظ شام کا میں صرف تمہارا روایت دے جملے پڑھ دیں صرف روایت دے جملے کوئی میں یہ مضمون نگاری نہیں کرتا تسعین بھی نہیں دینا انہوں میں اور مبالغہ بھی نہیں کرتا یہ میں روایت پڑھی نہیں وہ مستری جڑا کم لگا سی وہ اندر ٹولاں دی آواز سن کے جڑا میرے تے بندہ کم پہ کرواندا سی انہوں میں پوچھیا کہ اگر تو آکھیں تو میں بازار چ ویکھاں کی ہو سکے ویکھیا اساں تے اعلان کرایا جڑا ویکھنا چاہندا جا کے ویکھے تیری مزدوری نہیں کٹی جائے گی جا ویکھیا اندر جڑے ویلے میں پریا ہتھاں نال بازار چ آیا نا اس ایک بی بی دے وین سن کے میں منہ تے ماتم کیتا ہے اور میرے ہتھاں تے جڑی مٹی گارا لگا سی وہ میری آنکھاں چ پے گیا پھر میں ہاتھ دھو کے آیا یعنی یہ روایت دے جملے آندا وہ مینوں وینا تو صاحب لگا ہے اے بھن ہے تے جڑا سارے نہ نو کے سلام تو صدقے جاواں او دا ویر ہے اینی گل ہے آنسو تے جڑا آ گیا میں تے صرف روایت پڑھ کے جا رہا ہو سکیا میں 3 وین اس بی بی دے سنے جڑے ویر نال کرنا کرتے ویر نال میں 3 بھی پڑھ کے چل چلا دا میں تے اپنی ڈیوٹی پہلا بڑا جی دکھ نال بی بی نے فرمایا اس آکھیا اس بی بی نے آکھیا وے میرا پہلی رات دا چاند یہ قبلہ تشریح بی بی نے کی پھر بی بی نے تشریح کی ہے فرمایا میرا 14 دن میرا پہلی رات دا چند ویران پھر اندہ اس بی بی نے تشریح کی تھی اس آکھیا حسین لوگ سمجھتے ہیں میں تیرے نال بڑی زندگی گزاری لوگ سمجھتے ہیں میں کئی سال تیرے نال گزارے لوگ سمجھتے ہیں میں تیرے نال کافی زندگی مل کے گزاری ہے تیری بہن نو ایج پہ لگتا ہے جب پہلی رات دا چند چڑھتا ہے تھوڑی دیر بعد ڈبل میں تیرے نال بہت ہی دیر نہیں گزار سکی میں نو ایج لگتا ہے جب چند چڑھیا سی تو نے پتا پہلی رات دا چند ویندیاں ہائے صدقہ جاواں غروب ہو جانا دوجہ میں بھوکے دوجہ میں پڑھ بڑا وہ بھی دردہ بی بی فرمایا وہ مسلم معمار روایت کا آندہ دوجی واری اس بہن نے ویر دے سارے لوگ ایک کیا کیا جدو میں آئی سا نا تیری شہادت تو بعد تیرے کو ادو میں علی دی بیٹی ایڈے حوصلے والی ہے سا تم ہی حوصلے چ علی ہیں ممی حوصلے چ علی ہیں میں تیرا بدن بغیر سر تو ویکھے میں تیرا واہ بھائی وار بتاڑے میں تیرا بدن بغیر سر تو ویکھیا فرمایا بنو ہاشم واسطے تیرا سر بغیر تڑ دے تے تڑ بغیر سر دے ویکھنا تے برداشت چاہتا ہے کدی ہون ویکھے نا میرا سر ہے تے اتے چادر گئے بغیر حباد بغیر سر دے بدن ویکھنا ساڈا کمال ہے او آسان ہے لیکن میرے سر تے چادر نہ ہونا یہ ویکھنا بڑا مشکل ہے ایک جملہ ان ذرا باریکی نہ سمجھ بس جا تو جاؤ بی بی فرمایا میرا چند ویر ہے
مدینے دی گلی نکے نکے بچے کھیڑتے سن تے تسی گھروں بڑے کام واسطے بھی نکلتے سن تے تسی انہوں دے کول بیٹھ جاندے سن نکے نکے بچے بہ جاندے سو تسی کول تے انہاں نال بڑی بڑی دیر تسی گلاں کردے سن کئی باری حضرت عباس واپس آ گئے تو انہیں گھر آ کے آخیا کہ مرشد زادی امام تے گلی چ بیٹھے نے تے جانا بھی جلدی سی لیکن امام بیٹھے نے میں کہہ تے نہیں سکتا کہ اٹھا بچیاں کو بیٹھے فرمایا میرا ویر میں تینوں پوچھا سی کہ تو اینی دیر نکیا نکیا بچیاں کو کیوں بہ رہی تو آخیا جی نکیا نکیا بچہ نال گلاں کرنیاں مینوں بڑی اچھیاں لگدیاں بچے میرے تے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں کتنے امام تے کسے بچیاں دے سوال معمولی ہوں عمومی ہوں حجت خدا پہ آندی ہے بچے سوال کرتے سن مینوں جواب دینا اچھا لگتا سی مینوں بچیاں نال بولنا بڑا اچھا لگتا ہے جدوں بچے مینوں بلاندے نے میں نائب بلاندے رہن میں انہاں دے سوالاں دے جواب دیندا رہا دل قابو کری بی بی فرمایا میں میرا جانویر لوکاں دیاں بچیاں دا دیر دیر تک جواب دین والے ایک باری سکینہ نال بھی بول کربلا تو لے کے سہک گئی ہے میرا بابا میرے نام وما علینا الا البلاغ